ہم بہتر بنے، ہم طاقتور بنے، ہم زور آور بنے، ہم نیک بنے اور ہم امیر بنے، اس لیے نہیں لوگوں کو دکھائیں، جلائیں، تڑپائیں، دھمکائیں، ڈرائیں، لیکن اس لیے بنے تاکہ اپنے آپ کو اور اپنے جیسوں کو ایسے لوگوں سے بچا سکیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہیں لیکن بہتر بنا نہ پائیں۔ غلطیاں کرنے میں کوئی برائی نہیں، لیکن بار بار ایک ہی غلطی کرنا برا ہے۔ پاس میں میرے گر پنکھ ہوتے تو اڑتا میں کہکشاؤں میں، پاس میں میرے گر پنکھ ہوتے تو اڑتا میں کہکشاؤں میں، تجھے ڈھونڈتا تیرا پوچھتا کہاں ہے تو، کہاں ہے تو۔ میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھو تمہیں کچھ نظر آئے گا، یہ وہ خواب ہیں جنہیں حقیقت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اپنے اندر کی آواز سنو، اندر کی آواز، اندر کی آواز، اندر کی آواز، کیونکہ جو آپ مان لیتے ہیں آج نہیں تو کل وہ آپ بن جاتے ہیں، وہ آپ بن جاتے ہیں۔ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ، سب سے بڑی بیماری کیا کہیں گے لوگ، سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ۔ اگر اپنی لائف کو کچھ انٹرسٹنگ بنانا ہے، کچھ الگ کرنا ہے، تو اس غلط فہمی سے سب سے پہلے باہر آنا پڑے گا آپ لوگوں کو کہ کوئی اور آپ کی لائف، آپ کی زندگی کو انٹرسٹنگ بنانے والا ہے۔ اپنی لائف کا ٹھیکہ اگر آپ نے کسی اور کو دے دیا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو سمجھ جاؤ آپ کی لائف بورنگ ہونے والی ہے۔ اپنی لائف کا ٹھیکہ خود اٹھانا پڑے گا۔ مجھے سمجھنا ہے تو سمجھ جاؤ میری لائف کا ٹھیکہ میرے ہاتھ میں ہے۔ مجھے دیکھنا ہے میرے کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری مجھ پر، مجھے کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ہے۔ جس نے لوٹا تھا اس کو سلامی ملی، ہم لٹے ہم کو ملزم بتایا گیا، مست آنکھوں پہ الزام آیا نہیں، ہم پہ لگتی رہی تہمتیں بن پیے۔ اے جریدی بچ کے رہنا عشق سے، عشق تیرا سب کچھ مٹا دے گا۔ بچ کے رہنا عشق سے، عشق تیرا سب کچھ مٹا دے گا۔ تو چیز کیا ہے، یہ عشق تیری راہ تک کو جلا دے گا۔ یہ بجا ہے آج اندھیرا ہے، ذرا رت بدلنے کی دیر ہے۔ یہ بجا ہے آج اندھیرا ہے، ذرا رت بدلنے کی دیر ہے۔ جو خزاں کے خوف سے خشک ہے، وہی شاخ لائے گی بھرگوبر۔ لوگوں سے مرنے سے پہلے معافی مانگنی انتہائی ضروری ہے، ان کرتوتوں کی، ان غلطیوں کی جو کر کے آپ نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی۔ جنہیں زندگی کا شعور تھا انہیں بے زری نے بجھا دیا، جنہیں زندگی کا شعور تھا انہیں بے زری نے بجھا دیا۔ جو گراں تھے سینہ چاک پر، وہی بن کے بیٹھے ہیں معتبر۔ میری بے کسی کا نہ غم کرو مگر اپنا فائدہ سوچ لو، میری بے کسی کا نہ غم کرو مگر اپنا فائدہ سوچ لو۔ تمہیں جس کی چھاؤں عزیز ہے، میں اسی درخت کا ہوں ثمر۔ میں بھٹکتا پھرتا ہوں دیر سے، یوں ہی شہر شہر نگر نگر۔ میں بھٹکتا پھرتا ہوں دیر سے، یوں ہی شہر شہر نگر نگر۔ کہاں کھو گیا میرا قافلہ، کہاں رہ گئے میرے ہم سفر۔ زندگی آپ کو وہ نہیں دیتی جو آپ چاہتے ہو، زندگی آپ کو وہ دیتی ہے جو آپ حقیقت میں ہوتے ہو۔ کچھ سپنوں کی خاطر اپنوں سے دور رہے، کچھ سپنوں کی خاطر اپنوں سے دور رہے، اور ہم اپنوں کی خاطر سپنوں سے دور رہے۔ علم
علی نے لے لیا اعانت رسول کا، علم علی نے لے لیا اعانت رسول کا، تو بدترین کافروں کی مات گونجنے لگی۔ الٹ گئی تھی بازیاں جو دین کے خلاف تھی، الٹ گئی تھی بازیاں جو دین کے خلاف تھی، حضور کی بچھی ہوئی بساط گونجنے لگی۔ نگر نگر میں شرک کی ہوا جو تیز تر ہوئی، نگر نگر میں شرک کی ہوا جو تیز تر ہوئی، تو دو جہاں کے بادشاہ کی بات گونجنے لگی۔ دوستو، ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ جو لوگ بہتر بننا بند ہو جاتے ہیں وہ بدتر بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو بہتر نہیں بنائیں گے تو خود بخود بدتر سے بدتر ہوتے جائیں گے، کیونکہ بہتر بننے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، جیسے کھیتی کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے اور کانٹے جھاڑیاں خود بخود نکل آتی ہیں۔ آج سے، ابھی سے یہ ٹھان لو مجھے بہتر سے بہتر بننا ہے۔ قبیح تر رسوم تھی گلا سڑا معاشرہ، قبیح تر رسوم تھی گلا سڑا معاشرہ، میرے نبی کے حسن سے حیات گونجنے لگی۔ الٹ گئی تھی بازیاں جو دین کے خلاف تھی، الٹ گئی تھی بازیاں جو دین کے خلاف تھی، حضور کی بچھی ہوئی بساط گونجنے لگی۔ جو حمد لا شریک شش جہاد گونجنے لگی، بلال کی اذان اس کے ساتھ گونجنے لگی، لکھا کھجور لفظ اور نعت گونجنے لگی، لکھا کھجور لفظ اور نعت گونجنے لگی، دل و دماغ میں نبی کی ذات گونجنے لگی۔ تمام حرف ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے یہاں، تمام حرف ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے یہاں، قلم پکارنے لگا دوات گونجنے لگی۔ سپنوں میں کیوں کھوئے ہوئے ہو تم؟ سونے کے لیے نہیں، اتہاس رچنے کہرام مچانے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ ڈر مجھے بھی لگا فاصلہ دیکھ کر، پر میں بڑھتا گیا راستہ دیکھ کر، خود بخود نزدیک آتی گئی منزل میری، میرا حوصلہ دیکھ کر۔ ڈر اور خوف سب تیری ہی اندر ہیں، ڈر اور خوف سب تیری ہی اندر ہیں، خود کے بنائے ہوئے پنجرے سے نکل، تو بھی ایک سکندر ہے۔ کامیابی ایک دن میں نہیں ملتی، مگر اگر ٹھان لو تو کامیابی ایک دن ضرور ملتی ہے۔ مشکلیں بہت ملیں گی راستہ بھٹکانے کے لیے، مشکلیں بہت ملیں گی راستہ بھٹکانے کے لیے، لیکن لفظ جنون ایک ہی کافی ہے منزل کو پانے کے لیے۔ اگر اپنے دماغ میں کچرا بھرتے رہو گے تو زندگیوں سے کچرا ہی نکلتا رہے گا، یعنی کہ پھر خچروں جیسے ہی کام کرتے رہو گے۔ اگر اپنے دماغ میں اچھی چیزیں، اچھا علم بھرتے رہو گے تو آپ کی زندگیوں میں خوشبو مہکے گی، یعنی کہ پھر شیروں جیسے کام کرتے رہو گے۔ ابھی یہ آپ پر ہے کہ آپ اپنے دماغ میں کیا کیا چیزیں بھرتے ہو۔ جیسی چیزیں دیکھو، سنو، بولو گے، کچھ ہی دن بعد آپ بھی ویسے ہی بن جاؤ گے۔ دماغ میں بھوسا نہ بھرو۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے دماغ میں چن چن کر اچھا علم بھرو۔ میں جیتا نہیں ہوں اب تک، لیکن ہار نہیں مانی ہے، ہر حال میں کامیابی کو پاؤں گا، اب میں نے یہ ٹھانی ہے۔ مشکل ضرور ہے مگر ٹھہرا نہیں ہوں میں، مشکل ضرور ہے مگر ٹھہرا نہیں ہوں میں، منزل سے ذرا کہہ دو کبھی پہنچا نہیں ہوں میں۔ بھروسہ کیا کرنا غیروں پر جب چلنا ہے اپنے پیروں پر، بھروسہ کیا کرنا غیروں پر جب چلنا ہے اپنے پیروں پر۔ محنت اتنی کرو کہ قسمت بھی بول اٹھے کہ یہ تیری قسمت نہیں، تیرا حق ہے۔ ایک بات جان لو، آج کا درد کل کی جیت ہے۔ جیتنے کا اصلی مزہ تب ہے جب سب آپ کے ہارنے کا انتظار کر رہے ہوں۔
جو شور مچاتے ہیں بھیڑ میں وہ بھیڑ بن کے رہ جاتے ہیں، وہی پاتے ہیں زندگی میں کامیابی جو خوشی سے اپنا کام کر جاتے ہیں۔ منزل انہی کو ملتی ہے جن کے ارادے میں جان ہوتی ہے، صرف پنکھ سے پر سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلے سے اڑان ہوتی ہے۔ ابھی تو اصلی اڑان باقی ہے، ابھی تو اصلی امتحان باقی ہے، ابھی تو ماپا ہے میں نے سمندر کو، ابھی تو پورا آسمان باقی ہے۔ بدل جاؤ وقت کے ساتھ یا وقت بدلنا سیکھو، بدل جاؤ وقت کے ساتھ یا وقت کو بدلنا سیکھو، مجبوریوں کو مت کوسو، ہر حال میں چلنا سیکھو۔ منزل انہیں نہیں ملتی جن کے صرف خواب بڑے ہوتے ہیں، منزل انہیں ملتی ہے جو اپنی ضد پہ اڑے اور راستے پہ ڈٹے ہوتے ہیں۔ شانتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے باہر سب کچھ شانت ہے اور پھر ہم شانت ہیں، کیونکہ وہ ٹمپریری عارضی ہے۔ اصلی شانتی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے باہر چاہے جو کچھ بھی ہو رہا ہو، ہم اندر سے پوری طرح سے شانت ہیں، ہمارا من شانت ہے، کیونکہ جس کا من شانت نہیں ہے اس کو چاہو کتنی بھی سندر سے سندر چیز مل جائے، وہ چیز حاصل کر کے بھی دکھی ہی رہے گا۔ لیکن دوسری طرف سے جس کا من شانت ہے اس کے باہر چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو، چاہے موسم گھر وغیرہ کیسا بھی ہو، چاہے اس کے پاس میں سب کچھ تہس نہس ہو رہا ہو، طوفان ہو، لیکن وہ اندر سے بالکل شانت رہے گا۔ اور یہی ہے شانتی پرسکون زندگی کا اصلی مقصد۔ یہ دنیا تمہیں ویسے نہیں دکھتی ہے جیسی کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا تمہیں ویسی دکھتی ہے جیسے کہ تم خود ہو۔ جس کی نظر جیسی ہے اس کے لیے یہ دنیا ویسی ہی ہے۔ تو اگر تم اپنی دنیا کو بدلنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے، اپنی نظر کو بدلو۔ اچھا دیکھو گے تو اچھا دکھے گا، برا دیکھو گے تو برا دکھے گا۔ ہمارے اندر جتنے بھی ڈر ہیں اس سے ہم جتنا ڈرتے ہیں اتنا ہی چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ڈر اتنے ہی بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے اندر کے ڈروں سے نہیں ڈرتے اور اس کا سامنا کرتے ہیں تو دنیا کا ایسا کوئی بھی ڈر نہیں ہے جو کہ ہمیں ڈرا پائے۔ سینکڑوں سال پہلے ہندوؤں کے کچھ رسم و رواج بنے تھے جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تھی، وہ وجہ ختم ہونے کے بعد بھی ان کے رسم و رواج چل رہے ہیں۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، بس سب کو یہ پتہ ہے ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو وہ تجربے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، یعنی ہندوؤں کے ایکسپیریمنٹ تجربے، وہ تو بیچارے کافر ہیں، ان کو نہیں پتہ ہے کہ رسم و رواج کیسے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رسم و رواج نہ اپنائیں تو ہمارے میں اور کافروں میں کیا فرق ہے؟ سوچئے۔ جو ہمارے شب ورڈ ہیں جو ہم اپنے منہ سے باہر نکالتے ہیں اس میں اتنی طاقت پاور ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ ورڈ کسی آدمی کو گرا بھی سکتے ہیں اور اس کو اٹھا بھی سکتے ہیں۔ اب آپ کے اوپر ہے، آپ اپنی پاور کو پراپر یوز کرتے ہو، صحیح استعمال کرتے ہو یا مس یوز غلط استعمال کرتے ہو۔